بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الإيمان، أو ثلاث من وجد بهن أو من كان فيهن يجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، والإنصاف من نفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے اندر 3 خصلتیں جمع کر لیں اس کا ایمان کامل ہو گیا، یا اس نے ایمان کی لذت پا لی۔ تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا، تمام لوگوں سے سلام کرنا، اور اپنے نفس سے انصاف کرنا۔ ساتھیو، یہ ایک حدیث ہے جو متعدد کتب حدیث میں کہیں پر موقوف یعنی صحابی کا قول، اور کہیں مرفوع یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی حیثیت سے یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ اس حدیث میں 3 ایسی خصلتوں کا ذکر ہے جن کے اہتمام سے بندہ اپنے ایمان کی تکمیل کر لیتا ہے۔ ایمان کی تکمیل کا معنی یہ ہے کہ گویا ان بڑی چیزوں کی اہمیت ہے، یا اگر بندہ ان چیزوں کا اہتمام کر لے تو ایمان کی شاید ہی کوئی بات ہے جو اس سے چھوٹ جائے، یا یہ کہیے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نفس پر ایسی مشکل ہیں کہ اگر انسان ان کو حاصل کر لے تو گویا وہ شخص ایمان کی تمام باتوں کے اوپر آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس سے بندے کو ایمان کی لذت ملتی ہے۔ یعنی لذت کا معنی کیا ہے؟ لذت کا معنی جیسے کھانے میں یہ نہیں ہے، بلکہ جانتے ہیں ایمان کی چاشنی اور ایمان کی لذت کیا ہے کہ بندہ اس چیز کو خوشی خوشی ادا کرے۔ اس کی ادائیگی میں اگر اسے کچھ تکلیف بھی ہو رہی ہے تو وہ اس کا دل مطمئن ہو اور اسے خوشی ہو کہ اگرچہ مجھے تکلیف ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں ساتھیوں؟ 3 چیزیں ذکر کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ 3 چیزیں چونکہ بڑی اہم ہیں اس لیے میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ سوچ کر کے کہ ہم اور آپ ان چیزوں پر عمل کریں تاکہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جن لوگوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی ہے۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الانفاق من الاقتار۔ اقتار کے معنی ہوتا ہے کمی، تنگ دست ہونا، یعنی بندہ تنگ دست ہے، محتاج ہے، اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، کم ہی مال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خرچ کرتا ہے۔ خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسی جگہوں میں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی یا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اولاد پر خرچ کرنا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اسے تنگی دی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ ہاں وہ بچا کر کے رکھے اور بچے اس کے بھوکے رہیں، یا 2 وقت کے بجائے 1 ہی وقت ان کو کھانا دے، 3 بجائے 2 ہی وقت ان کو کھانا دے۔ عید کا موسم آیا لیکن وہ نئے کپڑے بنانے کی کوشش نہ کرے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اگرچہ وہ تنگ دستی میں ہے لیکن وہ خرچ کرے۔ اور بسا اوقات یہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے اس کے اوپر کہ وہ اگرچہ خود اس کا ضرورت مند ہے لیکن اپنے اوپر خرچ نہ کر کے اسے دوسروں کے اوپر خرچ کر دے، دوسروں کو اپنا حصہ دے دے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصار سے متعلق بیان فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جس کو ایثار کہتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یا جیسا کہ جنگ یرموک کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے کہ اکرمہ اور دوسرے ان کے جو ساتھی تھے وہ زخمی تھے،
ان میں سے ایک کے پاس لوگ پانی لے کر کے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میری کیفیت تو قدر غنیمت، وہ میرا بھائی زخمی ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے. اس کے پاس گیا تو کہا نہیں دیکھو وہ ہم سے پہلے زخمی، اس کو زیادہ ضرورت ہے. اس طریقے سے 3-4 تک سلسلہ چلتا رہا اور ہر ایک دوسرے کے پاس بھیجتا رہا، حالانکہ خود ضرورت مند ہے، اس کی روح نکل رہی لیکن اپنے بھائی کو پیش کر رہا تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہیں. تو انسان محتاجی کے باوجود جو خرچ کرے تو گویا اگر ایسا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایمان کی لذت دے گا. اگرچہ اس کا بھوکا رہ جائے لیکن بھوکے رہنے میں وہ انسان لذت محسوس کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے تنگی کے باوجود خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ای الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہد المقل، مقل یعنی جس کے پاس تھوڑا سا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کر کے کماتا ہے اور اس میں سے صدقہ کرتا ہے. اسی لیے آپ نے بیان فرمایا وابدأ بمن تعول، جو تیری ذمہ داری ان سے ان کے اوپر تم خرچ کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صفت جو ہمیں اور آپ کو ایمان کی، ہمارے آپ کے ایمان کی تکمیل کے لیے جو سبب بن سکتی ہے، جو ہمارے جس کی وجہ سے ہم اور آپ ایمان کی لذت پا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے تنگی اور تنگ دستی فقیری کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے. اس لیے خواہ وہ تھوڑی ہی چیز کیوں نہ ہو، کوئی ضروری بڑی چیز ہو، ہر انسان اپنے حساب سے خرچ کرے، حتیٰ کہ کھجور کا اگر آدھا حصہ بھی کیوں نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا جو مسند احمد میں ہے کہ سبق درہم 100 درہم یا 1000 درہم، ایک درہم جو ہے 2 درہم پر اور بسا اوقات کا 1000 درہم پر غالب آ گیا. وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جس نے 1000 درہم خرچ کیا تھا، بعض بات 100,000 درہم یعنی 1,00,000 درہم کہا ہے، یعنی ایک درہم 1,00,000 درہم پر بھاری ہو گیا. وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جس نے 1,00,000 درہم خرچ کیا ہے اس کے پاس لاکھوں کا مال ہے، اور جس نے 1 درہم خرچ کیا ہے اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، تو گویا اپنا آدھا مال خرچ کیا. تو علی کل حال آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز بڑی اہم ہے، اور ایسا کون شخص کرے گا؟ وہی شخص کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہے گا، جو اللہ کی رضا چاہے گا. اور اس بات پر بھی غور کریں، جو اپنے پاس تنگی کے باوجود بھی خرچ کر رہا ہے تو گویا وہ چیز جو اس کے اوپر واجب ہے یعنی زکوٰۃ، تو اس کو بڑی خوشی سے وہ انسان دے گا، بڑی خوشی سے. آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور زکوٰۃ کو اپنے اوپر بھاری سمجھتے ہیں. ایک شخص کے پاس 1,00,000 کیا 1 کروڑ کے قریب روپیہ پایا جاتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کا مال دینے نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ 1 کروڑ ہے تو ہمیں اس میں سے 2.5 لاکھ دینا پڑے گا. یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ 2.5 لاکھ صرف 2.5% ہے، اور 2.5 لاکھ کی وجہ سے اس کروڑ میں 1 کروڑ میں اللہ کتنی برکت دینے والا ہے. تو علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تنگی کے باوجود، خواہش کے باوجود انسان مال خرچ کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ایمان میں جہاں ایک طرف اضافہ کرتا ہے ویسے وہیں سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی لذت ملتی ہے. دوسری چیز آپ نے کیا بیان فرمایا؟ والسلام علی العالم، علی العالم، عالم یعنی دنیا، انسانی دنیا، مراد مسلمانوں کی دنیا ہے. اس لیے کہ غیر مسلم پر سلام میں پہل کرنا یہ چیز منع ہے. البتہ سلام کا جواب دینا ایک الگ مسئلہ ہوا، لیکن سلام میں پہل کرنا ہر مسلمان کے لیے اگر کوئی شرعی اور معقول وجہ روکنے کی نہیں ہے تو ہر مسلمان سے سلام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب اور بندے کے لیے ایمان کی چاشنی اور ایمان کی لذت ملنے کا سبب ہے. ہر ایک سے سلام کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہر مسلمان سے سلام کرے، جس کو پہچانتا اس سے بھی سلام کرے، جس کو نہیں پہچانتا اس سے بھی سلام کرے، جو اس سے عمر میں، علم میں، منصب میں، مال میں بڑا ہے اس سے بھی سلام کرے،
اور جو اس سے ان چیزوں میں چھوٹا ہے اس سے بھی سلام کرے، جس سے وہ خوش ہے راضی ہے اس سے بھی سلام کرے، اور جس سے ناراض ہے اس سے بھی سلام کرے، حتیٰ کہ جس جگہ لوگ جس گھر میں داخل ہو اس گھر میں لوگ موجود ہیں تو ان سے سلام کرے، اور اگر گھر میں لوگ موجود نہیں ہیں تو اپنے آپ پر یا نامعلوم لوگوں پر سلام کرے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام کے عام کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اور یہ حکم اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لے جانے والے جو کام ہیں ان میں سے ایک کام بتلایا ہے۔ مجھے یاد آئی سنن ماجہ کی وہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن سلام سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے، آپ سے پوچھ رہے تھے اور آپ سے پر ایمان لاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ چونکہ یہودیوں کے عالم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت انہوں نے اپنی کتاب یعنی تورات میں انہوں نے پڑھی تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں میں بھی حقیقت حال کو جانچنے کے لیے وہاں پر پہنچا، تو جیسے ہی ہم نے دیکھا آپ کے چہرے پر میری نظر پڑی تو مجھے واضح ہو گیا میرے سامنے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتانا مقصد نہیں، بتا رہا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم نے آپ سے سنی ہے وہ 4 باتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یہ پہلی چیز تھی۔ واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، یہ 4 کام کر لو گے تو تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی سے بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس حدیث کے اندر جو سلام کو ایمان کی لذت پانے کا سبب یا اپنے دین کی تکمیل کہا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ بندہ ہر ایک سے سلام کرے، اس لیے کہ ہر ایک چھوٹے بڑے سے سلام کرنا یہ بندے کی اولاً تواضع کی دلیل ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے اندر کبر اور گھمنڈ نہیں ہے۔ تیسری چیز اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سامنے والے سے محبت کرتا اور اس کو پسند کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ وہ سلام کرے۔ اگر آپ غور کریں تو اس سلسلے میں ہم کتنے کوتاہ ہیں۔ یہ باتیں کہنے میں جتنی میٹھی ہیں اور کہنے میں جتنی آسان ہیں، کرنے میں یہ باتیں اتنی ہی مشکل ہیں۔ ورنہ ہر آدمی اپنے اوپر نظر کرے کہ انسان راستے میں جا رہا ہو، ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے جو اس سے مال میں کم ہے، جو اس سے علم میں کم ہے، جو اس سے ہو سکتا ہے عمر بھی کم ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر اس کا کوئی احسان بھی ہے، یعنی آپ نے اس کے اوپر احسان بھی کیا ہے، تو کیا ہم اس سے آگے بڑھ کر کے سلام کریں گے یا ہم اس انتظار میں ہوں کہ وہ ہم سے سلام کرے؟ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں۔ ایک شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس نے آپ کی غیبت کی، اس نے آپ کو گالی دی ہے، اس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، اور وہ سامنے سے آ رہا ہے، تو کیا آپ کا جی چاہے گا اس سے سلام کرنے کو؟ یہی نفسانیت ہے جس کو اگر بندہ مار لیتا ہے تو گویا وہ کمال کو پہنچ جا رہا ہے، کوئی بھی نیکی کام کرنے سے پھر وہ رکے گا نہیں۔ تو علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا سلام کو عام کرنے کا، جس کو عالم آپ نے کہا ہے، یہ نہیں کہ بھائی کو اپنے ساتھی کو اس کو پہچان رہے ہو، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو مسند بزار کے اندر ہے کہ آپ نے بیان فرمایا السلام اسم من اسماء اللہ، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وضعہ فی الارض، زمین میں رکھا ہے، یعنی کیا ہے؟ اسے لوگوں کو دیا ہے کہ اسے اپنائیں اور عام کریں۔ آپ نے بیان فرمایا فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ، اسے اپنے درمیان میں عام کرو، آخر حدیث تک۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس نے بیان کی۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے اور سب سے بڑی مشکل ہے، آپ نے فرمایا الانصاف من النفس او من نفسه، یعنی اپنے نفس کے بارے میں انصاف اور عدل سے کام لے۔ ساتھیو یہ لفظ جو ہے وہ بہت ہی معنی اپنے اندر رکھتا ہے، بڑا معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ انسان اپنے نفس سے انسان کرے، انصاف کرے، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے نفس ایسی جگہ پر رکھے کہ گویا وہ آپ سے الگ چیز ہے، اور اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔
بلکہ ساتھیوں میں کہتا ہوں قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو انسان اگر اپنے اوپر نافذ کرنا چاہے تو مشکل سے مشکل کام ہے. اعدلوا ولو علی انفسکم یا ایھا الناس یا کونوا شہداء للہ شہداء للہ ولو علی انفسکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو اور انصاف سے کام لو، اللہ کے لیے انصاف کرو. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی انسان کیا کرے کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے. کیا مطلب؟ ایسے ہے کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ انسان ایک اپنے نفس کو ایسی جگہ پر رکھے کہ آیا اس کے اوپر کیا واجب ہے وہ ادا کرے، کس چیز سے اسے روکا گیا ہے وہ اپنے رک جائے، اور وہی چیز اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ چیز بڑی مشکل ہے. مثال کے طور پر انسان اللہ کے حق کو تھوڑی دیر کے چھوڑ، جبکہ سب سے بڑا انصاف یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اپنے اوپر انصاف کرے، اپنے اوپر ظلم نہ ہونے پائے، اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اللہ کی منع ہوئی کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے. اسی کے ساتھ ساتھ جو مخلوق کے ساتھ انصاف اپنے نفس پر کر انصاف کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے اگر غلطی ہو تو سامنے والا اس غلطی کے اوپر پردہ ڈالے. لہذا آپ بھی اگر کسی کی غلطی کو دیکھیں اس سے پردہ ڈالیں. ہم راستے میں جا رہے ہیں، ہم سے کسی کو ٹھوکر لگ گئی تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہمیں وہ معاف کر دے. لہذا کسی سے آپ کو ٹھوکر لگے آپ اسے معاف کر دیجیے. آپ کوئی سامان دکان پر خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ دکاندار آپ کو جو مال دے وہ اچھا مال دے، بلکہ آپ کو یہ خواہش ہوگی کہ اگر وہ مال مثال کے طور پر آپ 1 کلو لے رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا زیادہ کر دے، آپ یہ پسند کریں گے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ قیمت دینے کے اندر آپ بھی یہی انصاف سے کام لیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ زن و ارجح، وزن کرو اور وزن کو بھاری یعنی زیادہ کر کے تولو. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایک صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سید عقبہ ابن عامر یہ کہا واللہ عالم مجھے یاد نامی آیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں کپڑے بیچ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سراویل یعنی پیجامہ خریدا. سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص تھا جو وزن کرتا تھا. ہوتا اصل میں پہلے یہ تھا کہ آج طریقے سے نوٹ سے خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. اس وقت جو ہے سونا اور چاندی یا دینار اور درہم میں اوقات وزن کر کے دیے جاتے تھے، یا لوگ کھجور کے بدلے کپڑا خرید لیے، اس طریقے سے اور بھی چیزیں خریدا کرتے تھے. تو اس وقت جو ہے عمومی طور پر بازاروں میں کچھ لوگ ترازو لے کر کے موجود رہتے تھے تاکہ خریدار کو ضرورت پڑے تو ہم تولیں اس کی مزدوری لیا کرتے تھے، اور اگر بیچنے والے کو ضرورت پڑے تو ہم تولیں اور اس کی مزدوری لیا کرتے تھے. اور کچھ تاجر لوگ ایسے تھے جو اپنے پاس ایسے لوگ بیٹھایا کرتے تھے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص تھا جو قیمت لے کر مزدوری لے کر کے وزن کیا کرتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت دینے لگے تو آپ نے کہا زن و ارجح، وزن کرو لیکن ذرا سا زیادہ کر کے وزن کرو. تو طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ وہ شخص آپ کی طرف دیکھا اور پہچان نہیں رہا تھا مسلمان لیکن پہچان نہیں رہا تھا آپ کو، اس لیے باہر سے آیا ہوا تھا. اس نے کہا یہ بات تو میں آج پہلی بار سن رہا ہوں کہ کوئی آدمی وہ قیمت دے رہا ہے وہ زیادہ کر کے دے. تو جو جن کا سامان تھا انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ایسے ہی آپ ہی سے اس بات نکل سکتی ہے. تو وہ وزن وغیرہ چھوڑ کر کے بڑھ کر کے آپ کے ہاتھوں وغیرہ چومنے لگا. تو کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ جہاں پر ہم اور آپ ایسے موقع پر جہاں پر خرید رہے ہیں مول بھاؤ کرنا اور کم سے کم کروانا چاہیں گے، لیکن ہم قیمت دینے میں کبھی سخاوت سے کام نہیں لیں گے. 1 روپے بھی ہم آسانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ موقع پر آپ نے اپنے نفس سے انصاف کرو. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو اپنے نفس سے انصاف کرنے کی یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے کسی کو تکلیف ہو جایا کرتی تھی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دے دلا کر کے اس کو راضی کر دیا کرتے تھے. بلکہ ایک صحابی ایک بار جنگ کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صف درست کر رہے تھے تو ان کا پیر آپ کے پیر پر آ گیا. ان کے پیر میں بھاری سے جوتا تھا جسے آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے انہیں دھکا دے دیا. وہ انہیں بڑی تکلیف تھی کہ ہم نے کیا کر دیا کہ آپ کو تکلیف دی ہم نے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دھکا دیا یہ آپ کو احساس رہا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا جاؤ بلا کر کے لے آؤ، یا دوسرے دن. وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اب تو تمہاری خیر نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور کہا دیکھو کل تم نے ہمارے پیر کو روندا تھا اور ہم نے تمہیں دھکا دے دیا تھا، حالانکہ تم نے جان بوجھ کے روندا نہیں تھا، میں تم کو دھکا دوں. ایسا کرو لے لو 80 بکریاں لے لو اور اپنے دل میں کچھ نہ لے آؤ کہ ہم نے تمہیں کو دھکا دیا. ذرا دیکھیں ہمیں بھی پسند ہے کہ اگر کسی کو ہم سے معذرت کرے تو ہم بھی اس سے بڑھ کر کے معذرت کریں. تو یہ موضوع بڑا لمبا ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر ہر جگہ پر انسان اس کو فٹ کر لے. تو کہنے کا مطلب ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری غیبت نہ کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کوئی بھی ہماری عزت پر اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنے کسی کردار سے حملہ نہ کرے. تو ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی عزت کے اوپر اپنی، حتیٰ کہ اپنی نظر سے بھی کسی ایسی عورت طرف نہ دیکھیں، کسی کی بہن بیٹی کی طرف ہم نہ دیکھیں. تو علی کل حال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تیسری چیز کیا بیان فرمائی کہ اپنے نفس کے ساتھ انسان اگر یہ 3 چیزیں کوئی آدمی کر لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کی چاشنی پائے گا. پہلی چیز تنگی کے باوجود بھی خرچ کرنا، دوسری چیز ہر ایک سے سلام کرنا، اور تیسری چیز اپنے نفس سے انصاف کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائے: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.